اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے دو صورتیں سماعت کی ہیں، سورۃ الانفال اور برات۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے اور برات اس صورت کا تتمہ ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہے۔ پیچھے اب تک 6 صورتوں میں قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول و ضوابط اور قوانین بیان کیے ہیں۔ ابراہیمی تحریک، جس کا آغاز خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، انہوں نے انسانیت کی کامیابی کے لیے جو قوانین فطرت، انسانیت کی ترقی کے اصول و ضابطے بیان کیے تھے، انہیں قرآن حکیم نے دیگر تمام مذاہب عالم کہ غلط تصورات کو رد کرتے ہوئے ثابت کیا ہے، اور اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اس دور میں سوائے دین اسلام کی سچی تعلیمات کے کوئی اور اصول فطرت انسانیت کی کامیابی کے لیے نہیں ہے۔ بنیادی فکر اور نظریے پر جتنے بھی ممکنہ سوالات یا مذاہب کے ممکنہ تصورات تھے، ان تمام کو قرآن حکیم نے رد کیا اور اپنا نظریہ صاف اور واضح کر دیا۔ کسی بھی نظریے کو عمل میں لانے کے لیے ایک عملی طریقہ کار اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظام کے بغیر نظریہ کوئی عملی وجود نہیں رکھتا، اور ہر نظام کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر کسی تنظیم اور ٹیم کے سسٹم نہیں چلایا جا سکتا، نہ سسٹم بنایا جا سکتا ہے اور نہ چلایا جا سکتا۔ سسٹم چلانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنظیم کو کس نظم و ضبط اور ڈسپلن کے تحت آگے بڑھنا چاہیے، اس کے قوانین اور ضابطے اس صورت میں بیان کیے۔ سورۃ الانفال کا موضوع انسانی اجتماعیت کو برقرار رکھنے والی تنظیمی طاقت کے اصول بیان کرنا ہے۔ یہ تنظیمی طاقت سوسائٹی میں کیا اقدامات کرے گی، ان اقدامات کے لیے انہیں کن اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، قومی سطح پر تبدیلی کے لیے اس کی کیا حکمت عملی ہوگی، اور بین الاقوامی تبدیلی کے لیے کن اصولوں کو سامنے رکھے۔ غزوہ بدر کے تناظر میں اس سورۃ مبارکہ کے بنیادی تصورات سامنے آتے ہیں۔ غزوہ بدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنظیمی طاقت کا سب سے پہلا عملی اظہار تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو جماعت تیار ہوئی، مدینہ منورہ میں آ کر اس جماعت نے سب سے پہلا عملی اقدام غزوہ بدر میں کیا ہے۔ اس عملی اقدام کا اختتام مکہ کی فتح پر ہوتا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں کام رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے۔ غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔
گویا کہ ان صورتوں کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رمضان المبارک ایک تحریک کا مہینہ ہے، جماعتی تنظیم، تہذیب، تربیت اور عملی اقدام کا مہینہ ہے۔ تو غزوہ بدر کے تناظر میں جن بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی، اس جماعت کے عملی اقدامات کے طور پر انہیں ان صورتوں میں بیان کیا گیا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ یہ جماعت سوسائٹی میں تبدیلی لائے گی، ظالمانہ مقتدر قوتوں کا خاتمہ کرے گی، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا جو ہدف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ اس دین حق کو غالب کرنا ہے، تو دشمن طاقتوں کو مغلوب کرے گی، اور جب مخالف حکومت ختم ہوگی تو اس کے پاس لوگوں کی لوٹ کھسوٹ کے بہت سے پیسے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر جب فاتحین دشمن کو مغلوب کر لیتے ہیں تو وہ مال و دولت فاتحین کا بن جاتا ہے۔ کیا یہ مسلمان جماعت دشمنوں کو مغلوب کر کے اسی طرح اس مال کی انفرادی طور پر مالک بن جائے گی؟ یہ ایک اہم ترین سوال تھا۔ غریبوں کمزوروں کے مالوں کو چھین کر ظالم حکومتوں نے اپنا قیام کیا، حکومت ختم ہو گئی تو پرانے جنگی دستور کے مطابق، لڑائیوں کے مطابق مال فاتحین کے قبضے میں آ جاتا تھا۔ تو کیا یہ مال اب مسلمان جماعت کے پاس آ جائے؟ اس سوال سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ یہ قوانین نظم و ضبط میں ایک اہم ترین قانون تھا، اس کی تفصیل تو آگے 7ویں 8ویں نمبر پر آ رہی ہے جہاں سے نیا پارہ شروع ہوگا، لیکن مالی معاملات کی اہمیت کی وجہ سے قرآن حکیم نے اس کو سب سے پہلے بھی بیان کیا۔ چنانچہ سورت کا آغاز اسی چیز سے ہوتا ہے، یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ وہ مال جو غنیمت کے طور پر دشمن طاقت کو شکست دینے کے بعد آپ نے حاصل کیا ہے، دشمن بھاگ کھڑا ہوا، اس کا اسلحہ، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی تمام چیزیں، اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ عربوں کا جو قدیم جنگی دستور تھا اس کے مطابق فاتح فوج کے تمام افراد اور خاص طور پر سردار قبیلے کا اس تمام مال کا مالک بن جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک طاقتور کے ہاتھ سے مال نکلا اور دوسرے طاقتور کے قبضے میں چلا گیا۔ کیا یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ اس صورت میں آگے 6 7ویں نمبر پر قرآن نے اس کی مزید تفصیل بیان کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ قرآن حکیم نے بتلایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مال کو یتیموں، مسکینوں، محتاجوں ان پر خرچ کریں۔ یہ افراد کی انفرادی ملکیت نہیں ہوگا، یہ مساوی طور پر سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں کے لیے خرچ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلابی قانون ہے۔ انقلاب کا بنیادی ہدف اور مقصد بھی واضح کر دیا، غلبہ دین کا مقصد بھی واضح کر دیا۔ یہ مال و دولت لوٹنے کے لیے نہیں، یہ تو بلکہ اس لوٹے ہوئے مال کو سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات کے لیے، مظلوم لوگوں کے استعمال کرنے کے لیے۔
تو مالی معاملہ بڑا حساس معاملہ تھا۔ عام طور پر لڑائیوں کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لڑنے والوں نے لڑائی کو ایک پیشہ بنا لیا، اس کے نتیجے میں جو مال ملتا تھا وہ اپنی مزدوری کے عوض میں، لڑنے کے عوض میں اپنے پاس رکھتے۔ قرآن نے کہا ایسا نہیں، چونکہ یہ ایک اہم انقلابی قانون تھا، اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پھر وہی جملہ استعمال کیا ہے جو پیچھے بھی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اور خوف تم پر ہونا چاہیے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی سے رہو، اختلاف و انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ سورت کا موضوع تنظیمی اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے، تو اس میں باہمی اختلاف سے روکنے کا حکم دیا گیا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم رکھو، جو حکم دے دیا جائے اسے مانو۔ اطاعت جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدوں کو قبول کرنا۔ مولانا سندھی نے اطاعت کی بڑی اچھی تشریح کی۔ جماعت نے جو پوری جماعت کے چلانے کے لیے قاعدے اور ضابطے بنائے ہیں ان کی پاسداری کرنا، پابندی کرنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم نظم و ضبط اور ڈسپلن، صلح صفائی اور اللہ کے ڈر سے اس مال کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنے کے حکم کی پاسداری کرو۔ قرآن حکیم نے اگلی آیت میں ایمان والوں کی حقیقت بیان کی ہے کہ مومنین کون ہیں۔ انما المؤمنون، سوائے اس کے نہیں، ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں، انما آ گیا کہ ان کے علاوہ اور ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والی صرف وہی جماعت، کون سی؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں، وجلت قلوبہم، اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جائیں تو زادتہم ایماناً، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو، وہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان احکامات اور آیات پر عمل کریں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر انہیں پورا پورا بھروسہ اور اعتماد۔ مومنین وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے انسانی مفاد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مالی انفاق، سوسائٹی کے فائدوں کے لیے مال خرچ کرنا، اور اللہ سے تعلق اور خدا پرستی کے لیے نماز کی عبادت کو قائم کرنا۔ قرآن نے کہیں بھی قراءۃ الصلاۃ نہیں کہا، نماز پڑھنا۔ ہم نماز کی قراءت کرتے ہیں، وہ قراءت جو ہم نے بچپن میں یاد کر لی امام صاحب سے، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر السلام علیکم تک جو نماز رٹی ہوئی ہے، ہم صرف وہ نماز پڑھتے ہیں، قراءت کرتے ہیں اس کی، یا امام کے پیچھے ہوں تو سنتے ہیں، قائم نہیں کرتے۔ نماز کا قیام ایک اجتماعیت کا عمل، نماز کے تقاضوں کو اپنی سوسائٹی میں قائم کرنا، جو سورۃ ماعون میں اللہ نے واضح کیا۔ نماز کے قیام کے نتیجے میں تو عدل و انصاف کا نظریہ، یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایمان والی جماعت کی خصوصیات: انفاق مال، سوسائٹی کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا، اور سچی خدا پرستی، اللہ کی نماز کا نظام قائم کرنا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، اور انہی کے لیے درجات اور مغفرت اور بڑا اچھا رزق ہے۔ قرآن نے پہلے ایمان والی جماعت کی تعریف کر دی کہ ایمان والے لوگ کون ہیں، انما المؤمنون۔ پھر اس ایمان والی جماعت کے مقاصد و اہداف کیا ہیں، بڑی اچھی ترتیب ہے اس صورت میں۔ سب سے پہلے ایمان والی جماعت کی حقیقت و ماہیت یا تعریف متعین کر دی کہ یہ لوگ مومنین۔ پھر اس جماعت کے بنیادی مقاصد و اہداف کیا ہیں، کیا کرنا ہے اسے۔ جو ایمان والی جماعت، غزوہ بدر کے تناظر میں قرآن حکیم نے کہا کہ اس جماعت سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس جماعت کے ذریعے سے حق کو غالب کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، ظلم و کفر کرنے والے لوگوں کی جڑ کاٹ دے۔ ایمان والی جماعت اس مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی ہے کہ وہ ظلم و کفر کے سسٹم کو ختم کرے اور حق کو دنیا میں غالب کرے۔ قرآن حکیم نے کہا یہ اس لیے ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق ثابت ہو جائے، سچائی ثابت شدہ بن جائے، اور جو باطل اور غلط چیز ہے اس کا بطلان، اس کی خرابی واضح ہو جائے، اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ سمجھیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، جو انسانی سوسائٹی کے لیے باطل ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو اس کے لیے حق ہے، حقائق پر مبنی ہے، وہ ثابت ہو جائے۔ قرآن حکیم نے اسی تناظر میں کہا کہ یہ جماعت جو سچی ایمان والی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مربوط بنانا چاہتا ہے اور ان کے قدموں کو مضبوط بنا کر دشمن کو شکست دینا چاہتا ہے، اور اس کا بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس کا رعب دشمن پر پڑے، یہ مرعوب نہ ہو بلکہ دشمن اس سے مرعوب ہو، اجتماعی طاقت اتنی مضبوط اور مستحکم ہو، پارٹی کی بھی اور یہ پارٹی جو نظام قائم کر رہی ہے اس کا بھی، کہ اس کا رعب دشمن پر۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ جو کافر لوگ ہیں، ظالم ہیں، حقائق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے دلوں پر اس جماعت کا رعب پیدا ہو، یہاں تک کہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی اجتماعی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا جائے۔ گردن کا ذکر کیا ہے اور ہر جز کا ذکر کیا ہے، یعنی دشمن کا جو سیاسی نظام، اس کی طاقت و قوت، اس پر ایسا وار کیا جائے تو وہ بکھر جائے۔ اس مقصد کے لیے یہ جماعت تیار کی گئی۔ قرآن حکیم نے مسلمان جماعت کی تعریف اور اس کے مقاصد و اہداف بیان کرنے کے بعد بنیادی اساسی اصول بیان کرنا شروع کیا۔ پہلا اصول، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب تمہارا ظالموں اور کافروں سے ٹکراؤ، میدان جنگ میں مقابلہ، آمنے سامنے آ جاؤ، تو پشت پھیر کر مت بھاگو، فلا تولوہم الادبار۔ دشمن سے جب مزاحمت شروع ہو گئی، مقابلے کا عمل شروع ہو گیا، اب وہاں پشت پھیر کر بھاگنا، میدان چھوڑنا، یہ بزدلی ہے، یہ دراصل بہت بڑی کمزوری ہے۔
قرآن نے پیچھے ہٹنے کے صرف دو ہی راستے بتلائے ہیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ۔ جنگی حکمت عملی میں کمانڈر ان چیف یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمپنی جو اس جگہ پر لڑ رہی ہے، اسے یہاں سے پیچھے ہٹا کر فلاں جگہ پر اس کو کیا ہے دوبارہ تعینات کرنا چاہیے، وہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو کسی جنگی حربے کے لیے پیچھے ہٹنا تب تو درست، اور یا بڑے کسی اجتماع کا حصہ بنا کر ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ پوری جماعت گھر گئی دشمن کے درمیان، اسے جب تک پیچھے ہٹ کر اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا موقع نہیں ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو تب آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو، میدان جنگ سج جائے، لڑائی شروع ہو جائے تو وہاں پشت پھیر کر بھاگ جائے، ایسا نہیں۔ یاد رکھو عقیدے کا مسلمان بھی ہے، لیکن اگر اس نے یہ حرکت کی تو قرآن کہتا ہے فقط باء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب اس پر ہے، اور ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ مسلمان موت قبول کیے بغیر دنیا میں کامیابی حاصل نہیں، بلکہ مولانا سندھی نے لکھا کہ دنیا کی کوئی قوم بھی اس وقت تک ترقی نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ اپنے مقاصد و اہداف کے حصول کے لیے وہ موت قبول نہ کرے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں یورپ کی سیاسی، معاشی اور سائنسی ترقیات کے پیچھے لاکھوں یورپینوں کی قربانیاں ہیں، انہوں نے موت قبول کی، لڑائیاں قبول کی رجت پسند طبقے کے خلاف، تب وہ ترقیات ممکن ہوں۔ تو دنیا کی ہر قوم کامیابی اسی وقت حاصل کرتی ہے جب اپنے مقاصد و اہداف کے حصول کے لیے وہ موت قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو پہلی بنیادی چیز کہ مقابلہ یا مزاحمت جس سے شروع ہو گیا، میدان جنگ سج گیا، تو اب پسے پشت پیچھے ہٹنا، پشت پھیرنا یہ درست نہیں۔ دوسرا اصول بیان کیا، اور یہ تمام اصول عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا سے اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو جبکہ تم ان کی بات سن رہے ہو۔ اپنے کمانڈر ان چیف، اپنی جماعت کے سربراہ، اپنے رہنما کا وہ حکم جو اجتماعیت کے لیے ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر آدمی اپنی خواہشات یا اپنے طبعی تقاضوں کے مطابق کام کرے تو دراصل وہ ایک ٹیم نہیں ہے۔ ٹیم تبھی ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہے اس کی اطاعت کی جائے، جس کے سامنے پوری جنگ کا منظرنامہ ہے یا تمام حالات اس کے پیش نظر ہیں۔ آپ کے پاس ایک علاقے کے ایک دائرے کی آپ کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں، آپ اپنے خیال کے مطابق ایک چیز کو درست سمجھ رہے ہوں، لیکن جماعت کا حصہ ہونے کی شکل میں جو بنیادی حکم ڈیسیژن جو لے لیا گیا ہے آپ کے لیڈر اور رہنما کا، اس کی اطاعت کرنا ضروری۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے بات سن لی حالانکہ انہوں نے سنی نہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یعنی سنی تو صحیح لیکن عمل نہیں کر رہے۔ عمل کرنا ہی دراصل سننا ہے، عمل نہیں ہے اس کا مطلب سنی نہیں بات۔ تیسرا ایک اور حکم بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں تمہاری زندگی کی طرف اجتماعی مفاد اور اجتماعی زندگی کی طرف تمہیں بلائے تو اس کی بات ضرور قبول کرو، جب بھی پکارے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث، کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر پکارا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھ رہے، آپ نے نام لے کر اسے پکارا کہ ادھر آؤ، تو اس نے سوچا کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، تو نماز توڑ کر جانے کے بجائے نماز مکمل کر کے جاؤں۔ آپ نے دوبارہ یاد فرمایا، اس نے پھر اسی نماز کی حالت میں، تیسری دفعہ بلایا تو وہ نماز مکمل کر کے پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں نے پکارا نہیں تھا؟ جی پکارا تھا، لیکن میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا یہ آیت جس میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ نفل نماز توڑ دینی ہے۔ اس وقت پیغمبر کو کوئی حکم، کوئی ضرورت، کوئی کام، اسے پورا کرنا ہے۔ فرض نماز وہ تو نبی کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کسی لڑائی کے لیے، تو جو لشکر کے سربراہ تھے، جمعے کا دن تھا، انہوں نے سوچا، حضور نے حکم دیا کہ فجر نماز پڑھتے ہی پورا لشکر یہاں سے روانہ ہو جائے۔ تو جو سربراہ تھے ان کے پاس بڑا عمدہ گھوڑا تھا، انہوں نے کہا کہ آج جمعے کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ کر چلنا چاہیے، جمعے کا دن۔ تو باقی لشکر کو روانہ کر دیا، خود انہوں نے کہا کہ میرے پاس بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، تو میں نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا۔ جمعے کی نماز میں حضور کی نظر پڑی، تو حضور نے کہا کہ اے فلان، تمہیں تو کہا تھا فجر پڑھتے ہی چلے جانا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے جاؤں گا تو ذرا ٹھیک ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ تم 500 سال ان لوگوں سے پیچھے رہ گئے۔ تو نظم و ضبط اور ڈسپلن، جو کام جس مقصد اور جس وقت کیا گیا، حکم دیا گیا، اس کو اسی وقت قبول کرنا ضروری ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ انسان کا دل، اللہ فرماتے میری 2 انگلیوں کے درمیان، اس لیے اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کرو۔ ایک اور حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے جو حقوق اور امانتیں ہیں ان میں خیانت کرو۔ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم، یہ امانت مالی ہو یا نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے کوئی ذمہ داری، کوئی عہدہ آپ کے سپرد، انتظامی امانت ہے، یاد رکھو نظم و نسق کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہے، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس کے راز کی حفاظت، اس کو معیار کے مطابق سر انجام دینا، مقررہ وقت اور شیڈول کے مطابق سر انجام دینا، اور مال آپ کے سپرد کیا گیا ہے تو اس کی امانت بھی ہے۔ تو کہا گیا کہ دیکھو ان امانتوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی اور سستی۔ ایک ہے بشری تقاضے سے کوئی غلطی کا ہو جانا، وہ الگ بحث، لیکن اس میں بددیانتی، خیانت، جان بوجھ کر غلط کام کا ارتکاب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات بھی واضح کر دی قرآن نے، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آدمی کو خیانت پر مجبور یہ 2 ہی چیزیں کرتی ہیں، مال کی حوث، مال کی محبت،
حد سے بڑی ہوئی مال کی محبت خیانت پر اکساتی ہے کہ چلو اس میں سے کچھ نہ کچھ کیا ہے نکال لو. اور دوسرے اولاد کی محبت، بیوی بچوں کے لیے انسان خیانت کرتا ہے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی. یاد رکھو یہ تمہارے لیے آزمائش، فتنہ کا مطلب آزمائش. اس آزمائش میں تمہیں دیکھنا ہے کہ کیا اس مال کی محبت اور اولاد کی محبت میں خیانت کرنی چاہیے یا نہیں. امتحان ہے، اس امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. ایک اور قانون بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی حق و باطل میں تفریق پیدا کرنے. یجعل لکم فرقانا، یہ وہی بات ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تقوی کے مفہوم سے اخذ کی، اسی آیت سے اخذ کی کہ آدمی جب متقی بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے، عدل و ظلم کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر سکے. یہ اولیاء اللہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، قرآن حکیم کی مجموعی آیات سے تشریح و تفصیل بیان کرتے ہیں. یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر حق و باطل کا فرق کرنے کی تمیز اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اللہ کا ڈر اور تقوی اور یہ شعور پیدا ہونا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو ختم کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. قرآن حکیم نے ایک اور قانون بیان کیا. قرآن حکیم کہتا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. ظالموں اور کافروں سے قتال کرو، لڑائی لڑو اس وقت تک جب تک کہ سوسائٹی میں سے فتنہ ختم نہ ہو جائے. فتنہ سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی انسانی معاشرے میں فتنہ انگیزی پیدا کرتی ہے. بھوک کا فتنہ، غربت و افلاس کا فتنہ، بد امنی اور خوف اور دہشت کا فتنہ، یہ پوری سوسائٹی کو یرغمال بنا لیتا ہے. جہاد و قتال کی فرضیت اس لیے ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے. پیچھے سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا، وہاں قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل. قتال کے اندر کچھ شیطان صفت لوگوں کو قتل کرنا پڑتا ہے، تو قرآن نے کہا یہ قتل اس لیے درست ہے کہ فتنہ پردازی ختم ہو، کیونکہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن نے اگلا وہ قانون بیان کیا جس کا آغاز اس صورت سے ہوا تھا، اور یہ پارہ بھی 10واں شروع ہو رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا، من شیء، معمولی سی بھی کوئی چیز تم نے حاصل کی مال غنیمت کے طور پر، تو یاد رکھو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس کا 5واں حصہ تو اللہ کے لیے، وہ تو الگ نکال دو، اور باقی تمام رسول کا ہے، جماعت کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے. رسول ان تمام وسائل کو منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے ذمہ دار سربراہ ہے. رسول معصوم ہے، وہ ذاتی خواہشات کے مطابق مال تقسیم نہیں کرتے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے مال کو پوری سوسائٹی کے لیے خرچ کرے.
یعنی یہ فاتحین کا نہیں ہوگا۔ غزوہ بدر سے پہلے دنیا میں جتنی جنگیں لڑی جاتی تھیں تو جو لڑنے والے تھے سپاہی، ان کی ملکیت میں مال غنیمت چلا جاتا۔ قرآن نے کہا ایسا نہیں، جس کو جو مال میں ملا وہ ایک جگہ جمع کیا جائے اور پھر اس مال غنیمت کی منصفانہ تقسیم مساوات کی بنیاد پر نبی کریں، اور خاص طور پر اس میں حق نکالا گیا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، اور اس مال غنیمت میں غلول قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے یہ اصطلاح اور احادیث میں بھی۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں، چھپا لینا، بہت بڑا جرم قرار دیا۔ احادیث میں بڑی سخت وعید آئی کہ یہ اجتماعیت کا مال ہے، پوری قوم کا مال ہے، اس قوم کے مال کے اندر خیانت کرنا یہ بڑا جرم۔ فرد کے مال میں خیانت کی ہے تو چلو ایک فرد سے معاف کرایا جا سکتا ہے، لیکن قوم کے اجتماعی مال میں سے خیانت کی ہے تو پوری قوم سے معاف کیسے ہوگا؟ اس کو زیادہ بڑا جرم قرار دیا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو اللہ نے احکامات اپنے بندے پر نازل کیے ہیں، تو تمہیں ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ ایک اور قانون قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تمہارا دشمن جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، فاثبتوا، اور واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ باقی تمام عبادتیں بعض اوقات ساقط ہو جاتی ہیں یا تاخیر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دوران جنگ نماز حضور نے 4 نمازیں قضا کر کے پڑھی، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے میدان جنگ کے اندر بھی، لڑائی کی حالت کے اندر بھی لازمی قرار دیا گیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مقابلے کے وقت صبر و استقامت اس کے بغیر نہیں پیدا ہو۔ اللہ پر اعتماد کر کے جب اس کا ذکر کرو گے تو فثبتوا، ثابت قدم رہو۔ ایک اور قانون بیان کیا، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو مت۔ انتشار سے بچنا پارٹی کو یہ ضروری، کیونکہ تمہارا آپس میں جھگڑنا، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ دیکھو 4 آدمی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو ایک جیسا مزاج نہیں ہو سکتا، تو چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس کو برداشت کرو۔ وہ اختلافات، مزاجوں کے اختلافات، انہیں برداشت کرو۔ ان کی بنیاد پر جھگڑا کھڑا کر لینا اپنے اصل مقصد اور ہدف سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اس لیے صبر کرو، واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن حکیم نے ایک اور حکم بیان کیا۔ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، ہر ممکن حد تک اپنی طاقت مستحکم کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی ممکنہ حد تک تم تیاری کر سکتے ہو اتنی ہی طاقت و قوت پیدا کرو۔ دیکھیے دنیا میں کوئی سسٹم طاقت کے بغیر قائم نہیں ہوتا،
طاقت سرمایہ کی بھی ہوتی ہے، طاقت جاگیر کی بھی ہوتی ہے، اور طاقت عوام کے نظم و ضبط اور اجتماعیت اور ٹیم کی بھی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طاقت افرادی قوت کے ساتھ ساتھ اسلحے کی اور معاشی اور سیاسی طاقت بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں مسلمان جماعت کو یہ حکم دیا کہ طاقت کے من قوتن، ہر طرح کی طاقت و قوت، معاشی خوشحالی ہوگی تو اقتصادی طاقت وجود میں آئے گی، مستحکم سیاسی نظام ہوگا تو سیاسی طاقت وجود میں آئے گی، افراد میں نظم و ضبط اور ڈسپلن ہوگا تو تنظیمی طاقت وجود میں آئے گی، اور ان کے ساتھ ساتھ مادی طاقت و قوت بھی اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، اس زمانے کی جنگ کا ذریعہ گھوڑے تھے، تو گھوڑے، اچھے طاقتور گھوڑے تیار کرنا، یہ ہر فوجی کامیابی کے لیے ضروری تھا۔ اور آج بھی طاقت اور قوت ہارس پاور کے تحت ہی کیا ہے، پیمائش اس کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت و قوت کی، تو طاقت و قوت پیدا کرو ہر ممکن حد تک۔ یہ بات کہ ہمیں یہ اسلحے کی ضرورت نہیں، ہمیں بے یار و مددگار ہو کر لڑنا چاہیے، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور آتش نمرود کے اندر عشق کے ساتھ کود پڑتا ہے، یہ فضول لغویات باتیں ہیں۔ یہ شعر و شاعری تو ہو سکتی ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ طاقت اکٹھی کرنی چاہیے، طاقت وجود میں لانی چاہیے۔ طاقت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو یہاں اس جماعت کے لیے ایک اہم ترین حکم دیا گیا کہ طاقت تیار کرو، اور اس طاقت کے مقصد دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر تم رعب پیدا کرو۔ طاقت استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، طاقت اکٹھی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت کو استعمال کر کے مزہ اٹھایا جائے۔ ہمارے ہاں تو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی طاقت حاصل ہو جائے تو ہم جب تک اس کو استعمال نہ کر لیں تو ہمیں مزہ نہیں آتا۔ نہیں، طاقت کا بنیادی عمل یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر بھی رعب پیدا کرو، اور وعدوکم، اور اپنے دشمن پر بھی، وآخرین من دونہم، نہ صرف دشمنوں پر بلکہ بسا اوقات دشمنوں کی طرف میلان رکھنے والے غیر جانبدار لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی طاقت کو سلام کرتے ہیں، تو ان پر بھی رعب پیدا کرو۔ یہ طاقت اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا رعب دشمن پر۔ دیکھیے سیاسیات میں بہت سے نتائج طاقت کے بل بوتے پر حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ لڑائی کریں آپ، بلکہ جتنی مضبوط اور مستحکم آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے، اتنا ہی آپ کا ڈائیلاگ کا عمل نتیجہ خیز ہوگا۔ ایک بیچارے کمزور آدمی کے مذاکرات کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اگر لڑے گا تو لڑ کر بھی اپنی جان ہی کھائے گا، خود مر کھپ جائے گا۔ تو محض لڑائی یہ تو کوئی مقصد نہیں۔ لڑائی سے ایک اچھا نتیجہ نکلے، اور یہ تبھی نکلے گا جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ تو بغیر طاقت کے لڑنا، سیاسی اور اقتصادی قوت کے بغیر لڑنا، یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو یہ اصول تو واضح کر دیا کہ طاقت آپ نے ممکنہ حد تک پیدا کرنی ہے، لیکن ایک اور بات بھی آگے ساتھ ہی کہہ دی کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، دشمن اگر صلح صفائی کے لیے تمہاری طرف جھکے تو فجنح لہا، فوراً جھک جاؤ، کیونکہ یہ طاقت اس لیے نہیں ہے کہ دشمن کو قتل کرنا ہے۔ اصل چیز تو سوسائٹی میں امن اور سلامتی قائم کرنا ہے۔ اگر سلامتی کی اس بات کو دشمن مان کر آپ کی طرف صلح کرنا چاہتا ہے تو فوراً صلح کر لو،
اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ پتہ نہیں اس صلح کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ شکوک و شبہات دل سے نکال دو، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی طاقت تو بھرپور بنانی ہے، لیکن طاقت کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ دشمن کو رعب پیدا کر کے اس کو سچائی اور حقائق قبول کرنے کی طرف لے جائے۔ مقصد قتل انسانیت نہیں ہے، طاقت کے ذریعے سے انسانوں کو تباہ کرنا نہیں ہے، مقصد تو شیطانوں کی شیطنت کو دور کر کے انسانیت کے راستے پہ انہیں لانا ہے، امن اور سلامتی کے راستے پر لانا ہے۔ اور اگر وہ امن اور سلامتی کے راستے کو قبول کر رہے تو ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حکمت عملی تھی کہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک، بلکہ صلح حدیبیہ تک، آپ نے اتنی طاقت و قوت پیدا کر لی کہ مکے والوں کو اطلاع دیے بغیر آپ کی تیز رفتار ترین طاقت مدینے سے چلتی ہے اور حدیبیہ پہنچ جاتی ہے۔ مکے والے حیران و پریشان ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اتنی دلیر ہو گئی کہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے یہاں پہنچ گئی حدیبیہ۔ روب پڑ گیا ان کو۔ پہلے کہاں لڑائیوں کی باتیں کر رہے تھے اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت لے کر مکہ کے سر پر آ کر بیٹھ گئے حدیبیہ میں۔ تو یہ طاقت کا روب تھا، اور اس طاقت کے روب کے نتیجے میں حضور نے کہا کہ اگر مکہ والے مجھے حرم کے تحفظ، امن اور سلامتی کی بنیاد پر صلح کی دعوت دیں گے تو میں قبول کر لوں، کیونکہ اس طاقت کا مقصد ان کو تہہ تہہ کرنا نہیں ہے، صلح کی ٹیبل پر لانا ہے، اور لایا گیا، صلح ہوئی اور اس صلح کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ اگلا اصول اور ضابطہ قرآن نے بیان کر دیا، اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس صلح کے نتیجے میں ان یریدوا ان یخدعوک، صلح کے نتیجے میں وہ آپ کے ساتھ اگر کوئی دھوکہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے مت گھبراؤ، فإن حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ سوچ سمجھ کر صلح صفائی کرو، اپنی طاقت کو برقرار رکھتے ہوئے، تاکہ اگر دھوکہ دہی کا خیال بھی ان کے دماغ میں ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ قرآن حکیم نے ایک اور حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ صلح ہو بھی گئی، معاملات ایک درجے میں طے بھی ہو گئے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جماعت اپنی تیاری چھوڑ دے گی، نہیں، حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو ابھاریے جہاد اور قتال پر، تمہاری لڑائی کی تیاری مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ کسی ملک کا دفاعی نظام، فوجی حکمت عملی، وہ درمیان میں تعطل کا شکار ہو جائے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ اسے اپنی دفاعی طاقت ہر وقت تیار رکھنی، حرض المؤمنین علی القتال، اور اس حد تک تمہاری طاقت ہونی چاہیے فوجی کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تمہارے 20 جان باز صبر و استقامت والے ہوں تو انہیں 200 دشمن کے لوگوں پر غالب آنا چاہیے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہو تو يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، تو انہیں 1000 پر غالب آنا چاہیے۔ تمہارے 100 اور ان کے 1000، 10 گنا بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تمہارا ملٹری ازم، فوجی نظام اتنا منظم، اتنا بہترین، اتنی بہترین عسکری صلاحیتوں کا حامل ہو کہ تم سے 10 گنا بڑی طاقت بھی ہو تو اس سے بھی وہ ٹکرانے کی صلاحیت رکھے۔ جس کا فوجی نظام، جس کا ملٹری ازم مضبوط ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ تو شروع میں صحابہ کے لیے کڑا معیار مقرر کیا، لیکن آخر میں اللہ نے کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب اللہ تعالیٰ جو معیار ہم نے مقرر کیا ہے 100 اور 1000 کا،
اس میں تخفیف کرتا ہے، اس لیے کہ آنے والی باقی نسلوں جو قیامت تک کے لیے قانون قرآن بیان کر رہا ہے ان میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کمزوری کو، علم فی ان فیکم ضعفا، اس لیے اب یہ معیار بنا دیا گیا کہ فَإِن یکم مئۃ صابرۃ، تمہارے 100 آدمی ہوں تو 200 پر غالب ہونے چاہیے، تمہارا فوجی نظام ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑی دگنی طاقت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اتنی فوجی طاقت تو ضروری ہے۔ اور وَإِن یکم منکم الف، اور اگر تمہارے 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آئیں بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ قرآن حکیم نے یہاں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے ایک اور اہم بات بیان کی ہے غزوہ بدر ہی کے تناظر میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس غزوہ بدر میں مکے کے بڑے بڑے 70 سردار قتل کر دیے گئے، جن میں ابو جہل وغیرہ شامل تھے، اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے۔ وہ گرفتار کر کے جب مدینہ لائے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان 70 کو ہم بھی مہاجرین جو آئے ہوئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان، تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے رشتہ دار کا انتخاب کر لے اور اپنی اپنی تلوار سے اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کر، بس ان کا علاج بھی سوائے قتل کے اور کچھ نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور انہیں رہا کر دیا جائے، رشتہ دار بھی ہیں اور ہمیں اس وقت ضرورت بھی ہے اپنی فوجی طاقت کو منظم کرنے کی، تو فدیہ لے لیا جائے، اور جو ان میں سے فدیہ دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تعلیم دے دے۔ یہ تعلیم کوئی قرآن کی تھی، کوئی حدیث پڑھانی تھی انہوں نے؟ بھائی کافروں سے جو تعلیم دلوانی ہے وہ کون سی تھی؟ کوئی دنیا کی تعلیم ہوگی نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے ان سے تعلیم بچوں کو پڑھا کر ان کو چھوڑ دیا۔ اب دو آراء سامنے آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر قرآن حکیم کی طرف سے عتاب نازل ہوا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کو زمین میں ان کا خون بہائے بغیر چھوڑ دیتا۔ یہ کیوں کیا؟ تریدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کے مال کا ارادہ کر لیا کہ فدیے کی شکل میں کچھ پیسے آ جائیں گے، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ نے تو آخرت کا ارادہ کیا ہوا تھا، واللہ عزیز حکیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو وہ رونے بیٹھ گئے کہ میری رائے اور میرے مشورے پر حضور نے یہ عمل کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو دیکھا ماحول سوگوار۔ عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اسی طرح قرآنی آیت نازل۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر اگر تم نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب اس ستون تک آ چکا تھا، اور اسی پر وارننگ قرآن نے اگلی آیت میں بھی دی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر یہ بات پہلے سے تحریر شدہ نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب تمہارے بالکل قریب آ چکا تھا۔ لمسکم فیما اخذتم،
تم نے وہ جو مال لیا ہے فدیہ کی شکل میں، اس کے نتیجے میں تم پر عذاب عظیم آنے والا تھا، لیکن چونکہ لے چکے ہو، جماعت کا فیصلہ ہو چکا ہے، قیدیوں کو رہا کر چکے ہو، فدیہ لیا جا چکا ہے، اس لیے اب یہ معاملہ اسی طرح رہے گا۔ اور فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو فدیہ تم نے لیا ہے یہ اب حلال اور طیب ہے، اجتماعی طاقت و قوت کے لیے اس کو استعمال میں لاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ غزوہ احد میں جتنے 70 آدمی انہوں نے رہا کیے تھے، ان کے اپنے 70 آدمی اتنے شہید ہوئے۔ تو قرآن حکیم نے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی کو لازمی قرار دے دیا کہ اللہ نے جو حکم دے دیا تھا اس کو پیش نظر رکھنا ضروری۔ آخر میں قرآن حکیم نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ مسلمان اجتماعیت اور دوسری طرف کفر کی اجتماعیت۔ اگر کافروں اور مسلمانوں میں کوئی معاہدہ ہو جائے، کچھ قبائل ہیں جو غیر مسلم، ان کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، اور ایک طرف کچھ قبائل ہیں جو مسلمان، ان مسلمان قبائل کی تم مدد کر سکتے ہو، لیکن ایک شرط کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی غیر مسلم معاہد موجود ہیں، ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تم ان کی مدد کرو گے، مسلمان جماعت کی، لیکن اس جماعت کے خلاف نہیں کر سکتے، اس غیر مسلموں کی جماعت کے خلاف جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، جن کے ساتھ مل کر تم نے کوئی اجتماعیت یا کانگریس بنائی ہوئی ہے۔ اب مدینے میں بہت سے یہودی قبائل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اگر کسی اور خطے میں رہنے والے مسلمان وہ تم سے مدد مانگے ان معاہد غیر مسلموں کے خلاف، تو تم مدد نہیں دو گے، کیونکہ ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنے دائرے کے جو آپ کے معاہد ہیں، جن سے میثاق کر چکے آپ، ان سے اس میثاق پر قائم رہنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فتنہ پروری، سوسائٹی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا، یہ خرابی کی بات ہے۔ فتنے کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے معاہدہ کیا کہ ہر آدمی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہوگی، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اسی بنیاد پر معاہدہ ہے۔ تو آپ اسی فتنے کو دوبارہ پیدا کریں کسی مسلمان کی مدد کے نام پر، تو یہ درست نہیں۔ 12واں یا 13واں قانون یہ بنتا ہے کہ مسلمان کسی جگہ پر اقلیت میں ہیں، ان کا کسی دوسری اقلیت سے معاہدہ ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو، تو وہ کسی مسلمان اجتماعیت کا حصہ بن کر ان سے نہیں لڑیں گے، غیر مسلم سے۔ یہ بنیادی قاعدہ اور ضابطہ جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے لیے آج اسی کو ہی کیا ہے مشکوک طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بر عظیم پاک و ہند میں 800 سال مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر اجتماعیت قائم کی ہوئی، اس اجتماعیت کا لازمی نتیجہ یہاں کے غیر مسلموں کے خلاف کوئی اربوں کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی سوسائٹی کے اس معاہدے کی پاسداری کرنا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اس خطے کی اس علماء کی اکثریت نے اپنے پیش نظر رکھا کہ اس خطے کا پرامن غیر مسلم، اس کے ساتھ مل کر ہم کانگریس بنا سکتے ہیں، بنانی چاہیے،
ہاں وہ جو ظلم اور کفر کرنے والے ہیں، ہم پر بغاوت کرنے والے ہیں، ان کافروں سے لڑائی بھی ہے، اور اگر وہ حملہ آور مسلمان بھی ہوں تو تب بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اپنی اجتماعی طاقت کو برقرار رکھا جائے اسی اصول کے تحت۔ یہ 12-13 اصول مسلمان جماعت کے نظم و ضبط، ڈسپلن اور عملی اقدامات کے حوالے سے، جماعت کے نظریے اور فکر کی باتیں تو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، یہاں عملی اقدام کے حوالے سے جس نظم و ضبط اور ڈسپلن کی ضرورت تھی سماجی تبدیلی کے لیے، ان اصولوں کو یہاں قرآن نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد سورۃ برات شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے سورۃ البرات کا آغاز فتح مکہ سے ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ الانفال غزوہ بدر کے تناظر میں ہے، ایسے ہی سورۃ برات یا توبہ فتح مکہ کے تناظر میں۔ جب مکہ فتح ہوا تو اعلان کر دیا گیا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اب ہمارا جو معاہدہ مشرکین سے ہوا ہوا تھا 4 مہینے کی مہلت تک ہم اس معاہدے کے پابند رہیں گے، اس کے بعد یہ معاہدہ ختم۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے، واعلموا انکم غیر معجز اللہ، یہ مکہ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی مشرک اس مکہ کے مرکز کے اندر نہیں رہے۔ اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان ہے یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تمام مشرکوں سے بری، توبہ کر لو تو بہتر، اور اگر مشرک رہنا چاہتے ہو تو یہ جگہ چھوڑ دو۔ وجہ کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ ابراہیمی تحریک کا مرکز، ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصولوں کا مرکز، پیچھے ذکر کیا گیا تھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سب سے پہلا گھر مکۃ المکرمہ میں انسانیت کے لیے بنایا گیا، اور اس گھر کا بنیادی ہدف من دخلہ کان آمنا، امن، حرم محترم ہے، امن کے مخالف ظلم، بد امنی، کفر، یہ دراصل اس امن کے منافی بات ہے، تو کوئی بھی مخالف نظریے کا آدمی اس حرم کے اندر نہیں رہ سکتا، اور یہ دنیا بھر کا دستور العمل ہے۔ دنیا کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، روس کا مرکز کریملن، زار کے زمانے میں ہو یا کمیونسٹ انقلاب کے بعد، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کریملن دائرے میں کوئی کیپٹلسٹ یا سرمایہ دار نظریے کا حامل موجود رہے گا؟ ہاں دنیا میں جہاں مرضی رہے، لیکن کمیونزم کا جو مرکز ہے وہاں کوئی سرمایہ دار داخل نہیں۔ وائٹ ہاؤس سرمایہ داری نظام کا مرکز اور منبع ہے، پینٹاگون جہاں اختیارات کا ارتکاز ہے اس سسٹم کے تناظر میں، وہاں اس دائرے کے اندر کوئی آدمی مستقل رہائش نہیں کر سکتا جو اس نظریے سے مخالف ہے۔ مکۃ المکرمہ ایک حرم، وہ اسلام کا مرکز، وہاں کوئی آدمی اسلام کے نظریے کا مخالف نہیں رہ سکتا، یا وہ اسلام قبول کرے، امن کے اس پورے پیغام کو، پروگرام کو قبول کرے۔ ہاں کافر رہنا چاہتا ہے تو باقی ساری زمین اس کے لیے ہے، جہاں مرضی رہے، وہاں اسے امن بھی دیا جائے گا، وہاں اس کے حقوق بھی پورے کیے جائیں گے۔ چنانچہ آگے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک آپ سے امن مانگے، پناہ مانگے، تو فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دو، اور ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ،
وہ جہاں جا کر امن سے رہنا چاہتا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچا دو، حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچا دو، اس کے مامن تک امن دینا ضروری ہے۔ لیکن مکۃ المکرمہ اور اس کے گرد و پیش کا حرم کا علاقہ، اس حرم کے دائرے کے اندر آج کے بعد کوئی مشرک نہیں رہ سکتا۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو اس نظریے کو قبول کرے گا ورنہ اس جگہ سے نکل جائے۔ اور جیسے جیسے سیاسی طاقت مضبوط ہوتی چلی گئی ویسے ویسے حکم دے دیا گیا کہ اخرج الیہود من العرب، پورے عرب سے نکال دو، یعنی اس کا حجاز، اس کی حکومت کا پورا دائرہ تعین کر دیا، اور قیامت تک کے لیے طے کر دیا کہ حرم مکہ کے اندر کوئی مشرک نہیں آ سکتا۔ ہر ایک نظریہ اپنے حرم، اپنا دائرہ کار مقرر کرتا ہے کہ اس دائرے کے اندر کوئی آدمی، غیر آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ سیکورٹی ہے، حرم کا نام کیا ہے؟ سیکورٹی ہے نا، باڑ لگا دی گئی۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پوری دنیا میں جائے گا، لیکن آخر زمانے میں لوٹ کر آ کر مکہ اور مدینے کے اندر محدود ہو جائے گا۔ یعنی اگر دنیا میں مخالفین نے اس کو دھکیلا تو مکہ اور مدینہ سے نہیں نکال سکتا۔ اس کی حفاظت کا نظام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی کیا ہے، جہاں اسلام کا مرکز برقرار رہے۔ تو دنیا میں ہر نظریے کا جو سیاسی مرکز ہوتا ہے اس کو اپنے نظریے کے مخالف لوگوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ تو اس دین کے بنیادی مرکز کی حفاظت کا اعلان کر دیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اب اس مرکز کی حفاظت اور اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش مسلمان جماعت پر فرض۔ قرآن حکیم کہتا ہے اب یہ مشرک نہیں ہیں کہ جو اللہ کی مساجد کی تعمیر کریں گے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جو کفر کے بنیاد پر کفر کا اظہار کرنے والے ہیں، اس کی گواہی دینے والے ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تو تمام اعمال ضائع ہو۔ اور پھر یاد رکھو کہ یہ حرم مکہ میں حج کا جتنے بھی اعمال ہیں، رسم یہ نہیں ہے کہ اس رسم کو تم اصل بنا لو، حاجیوں کو پانی پلایا، مسجد بڑی خوبصورت بنا دی، لائٹنگ کر دی، فلانا کر دیا، فلانا کر دیا۔ قرآن نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آباد کاری کرنا، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے برابر کے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا؟ نہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر۔ آج مسلمان بڑے خوش ہیں کہ جی حاجیوں کی بڑی خدمت ہوتی ہے، مسجدوں میں بڑی توسیع ہو گئی، فلانا کام بڑا اچھا ہو گیا۔ کیا یہ مسجد کی تعمیر اور پانی پلانا حاجیوں کو یہ کافی ہے؟ نہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، دشمن طاقتوں اور قوتوں کو نکالنا، یہ لازمی اور ضروری۔ یہاں تک قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ، اپنے بھائی، ان کو دوست مت بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کرتے ہیں۔ یہاں تک قرآن نے وارننگ دی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہارے وہ مال جو تم نے کما کر رکھے ہوئے ہیں، اور تمہاری وہ کاروبار اور تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خطرہ ہے، تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں،
یاد رکھو اگر یہ تمام کے تمام تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوئے، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یعنی اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں دین کے غلبے کا جہاد، ان تین امور کے مقابلے پر اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنا مال، اپنا کاروبار زیادہ محبوب ہو تو عذاب الہی کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نظم و ضبط کی ڈسپلن کی ایک اور توڑنے کی، خلاف ورزی کی سزا، اس کا تذکرہ قرآن نے اگلے رکوع میں کیا۔ مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا غلبے کا نظام قائم ہو گیا، مسلمان بڑے شاداں و فرحاں ہیں۔ 10,000 آدمی تھے مکہ کے فتح کے وقت، اور فی دین اللہ افواجا، بہت لوگ داخل ہو گئے مسلمان جماعت میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد مکہ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ان کو فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا۔ ایک جگہ حنین، غزوہ حنین جسے کہا جاتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں، بلکہ قرآن نے آگے تذکرہ کیا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، اس غزوہ حنین میں اتنی کثرت سے مسلمان تھے کیونکہ تمام کے تمام نئے لوگ بھی داخل ہو گئے لشکر میں، کہ بعض مسلمانوں نے یہ اظہار کیا کہ آج دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں شکست دے سکتی ہے؟ حنین کے لوگ تو ویسے بھی تھوڑے سے، پورا قبیلہ، وہ ہمارا کیسے مقابلہ کرے گا ان لاکھوں لوگوں کا؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پر عجب ہوا، لیکن فلم تغنی عنکم شیئا، اس کثرت نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تمام تر وسعتوں کے تم پر تنگ ہو گئی۔ ہوا یہ کہ جس گھاٹی سے گزرنا تھا حنین کی، وہ مخالف قبیلے کے لوگ اوپر گھاٹی پر بیٹھے، اور وہ نہایت بہت اچھے تیر انداز تھے۔ اتنا بڑا لشکر جب ایک گھاٹی سے گزرے گا اور لشکر بھی نیچے تیر اندازوں پر بیٹھے، انہوں نے تیروں کی جو بارش کی، ایک تیر کے بعد دوسرا تیر ان کی کمان سے نکل رہا ہے، تو اس یلغار کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں تھی۔ جو تو حضور کی منظم فوج تھی، بدر کے زمانے سے چلی آ رہی، وہ تو حضور کے ساتھ ہے۔ وہ جو نئے نئے شریک ہوئے غیر تربیت یافتہ لوگ، انہوں نے جیسے ہی تیروں کی بوچھاڑ دیکھی تو بھاگنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ بھاگنا شروع ہوئے اور فوج میں ایک بھاگنا لگے یا کچھ حصہ بھاگنے لگے تو دیکھ کر سب لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بھیڑ ایک جگہ چھلانگ لگائے تو باقی بھیڑیں بھی اسی کے اوپر چھلانگ لگاتی چلی جاتی، چاہے کھائی کے اندر گر رہی ہیں، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بکری ایک طرف گئی تو باقی ساری ادھر، تو لشکر میں جدھر کا رخ ہو گیا ادھر، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برستے تیروں میں اعلان کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور حضور پورے عزم کے ساتھ، اور حضور نے لوگوں کو پکارا، کچھ لوگ تو اس پکار پر آنا شروع ہوئے اور کچھ نے سنی انسنی کر دی، بھاگ رہے۔ وہ جو جمعیت حضور کی پکار پر جمع ہوئی اور وہ جو تربیت یافتہ کچھ لوگ رہ گئے تھے، انہوں نے جم کر مقابلہ کیا اور پھر دشمن کو شکست۔ لیکن وہ باقی ساری کی ساری اکثریت بد نظمی، یعنی لشکر کی بد نظمی صحابہ کی اجتماعیت کے اندر بھی ہو تو نقصان کا باعث ہو۔ تو اس لیے بد نظمی، نظم و نسق کی کمزوری، یہ دنیا میں شکست کا سبب بنا کر۔ قرآن کہتا ہے حالت یہ تھی تمہاری کہ زمین تنگ ہو گئی تم پر باوجود وسعت کے، ثم ولیتم مدبرین، تم پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہو، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے
اپنا اطمینان و سکون رسول پر، وعلی المؤمنین، اور جو تربیت یافتہ فوج کے لوگ مسلمان تھے، وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا ذلک جزاء الکافرین۔ قرآن حکیم نے یہاں تک تو قومی انقلاب فتح مکہ کے تناظر میں گفتگو کی۔ سورت کا اگلا حصہ جو ہے اس میں اس کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے۔ مکہ فتح ہو چکا، جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اب بین الاقوامی غلبے کے اقدامات شروع ہو رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس لڑائیوں میں غزوہ تبوک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قیصریت کے مقابلے پر حضور کی زندگی کا یہ پہلا غزوہ ہے، پہلا اور آخری غزوہ ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کر کے مہر تصدیق ثبت کی کہ اب بین الاقوامی انقلاب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ یہاں شروع کیا ہے، لیکن اس غزوہ تبوک کے تذکرے سے پہلے ایک اصولی اور قانونی بات بیان کر دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اسی صورت کی پہلی دفعہ یہاں اس صورت میں یہ آیت آئی، 2-3 جگہ آگے بھی آ رہی ہے سورۃ الصف وغیرہ میں۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے دین حق اور ہدایت دے کر اس کو غالب کرے تمام ادیان پر، اگرچہ مشرک لوگ اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ چونکہ یہ انقلاب بین الاقوامی انقلاب عیسائیوں اور یہودیوں کی اجتماعی طاقت کے خلاف تھا، تو قرآن حکیم نے یہاں ان کی خرابیوں کا تذکرہ بھی بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، ان یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے پیر راہب یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیوں قیصریت کے خلاف انقلاب لازمی ہو گیا؟ کہ قیصریت یا عیسائیت کو اپنانے والے لوگ، ان میں جو مذہبی طبقات ہیں، اپنے آپ کو عالم، احبار حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں بڑا عالم، جو بڑا عالم، تو بڑے عالم کو کیا ہے؟ حبر کہتے ہیں۔ تو بڑے بڑے مولوی اور رہبان راہب کی جمع ہے، تو وہ جو راہب ہے، پیر ہے، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور نہ صرف مال کھاتے ہیں بلکہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے بھی۔ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی میں فساد پیدا کرتا ہے، دوسرا طبقہ حکمرانوں کا، امراء کا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب۔ 2 گروہ بیان کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا، صنفانی اذا صلح صلح الناس، 2 جماعتیں ایسی ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو تمام انسانیت ٹھیک ہو جاتی ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ النَّاسُ، اور اگر یہ 2 جماعتیں خراب ہو جائیں، ان میں فساد آ جائے تو پوری سوسائٹی میں فساد آ جاتا ہے۔ الامراء والفقہاء، ایک حکمران، یہاں امیر سے مراد مالدار والا امیر نہیں، ہم نے اردو میں تو امیر سے مراد مالدار والا امیر لے لیا، ورنہ عربوں کے ہاں امیر سے مراد حکمران، امراء اس کی جمع۔ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں 2 ہی طبقے تھے، ایک حکمران، امراء انہیں کہا جاتا تھا، اور دوسرے فقہاء، علم و دانش والے لوگ، علم برائے فروخت بن جائے، سوسائٹی کے لیے کوئی مفید خدمت سر انجام نہ دے، تو فقہاء اور عقل مند یا علم والے لوگ علم بیچنے لگ جائیں تو سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو جائے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ 2 خراب ہو جائیں تو پوری سوسائٹی میں فساد آ جاتا ہے، یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اسی آیت کا خلاصہ۔
فتح مکہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعلان کیا۔ بین الاقوامی انقلاب کے لیے اس بات کی ضرورت بھی تھی۔ دنیا کا ہر نظام اعداد و شمار کو پیش نظر رکھتا ہے، مہینوں کی درست تقسیم اور تاریخ و تقویم یہ اوقات و ایام کو نظم و ضبط میں لاتی ہے، اور اسی سے سیاسی اور معاشی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ اگر مہینے بدل دیے جائیں، تاریخوں کا کوئی نظام نہ ہو، کوئی تقویم نہ ہو، کسی سوسائٹی میں کیلنڈر نہ ہو، تو وہ سوسائٹی بکھر جاتی ہے۔ کیلنڈر ضروری ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ مکہ کی فتح سے پہلے مشرکین مکہ نے بڑی خرابی پیدا کی تھی، 12 کے بجائے سال کے کبھی 13 یا 14 مہینے بنا دیے، جب جی چاہا کسی مہینے کو محترم بنا دیا، جب جی چاہا اس میں جنگ لڑنا جائز قرار دے دیا۔ تو پوری ترتیب سالوں کی اور مہینوں کی انہوں نے پچھلے 300 سال سے خراب کر دی، کیلنڈر بگڑ چکے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور حج کے موقع پہ بلکہ صاف طور پر اعلان کر دیا اسی آیت کے تناظر میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، حضور نے اعلان کر دیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں ایک سال میں 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا تھا، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے، وہاں سے جو گنتی شروع ہوئی تو وہ 12 مہینوں کی ترتیب ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے، یہ 12 مہینے اللہ کے ہاں طے کیے گئے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے محترم، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج اور رجب مضر، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے۔ محرم، یکم محرم کو سمجھ لیجئے کہ دنیا پیدا ہوئی، آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اور یکم محرم سے آگے گنتی شروع ہوئی ہے اور 12 مہینوں کی ترتیب کا آغاز ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج، آخری حج ایک ہی دفعہ حضور نے کیا، اس حج کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ آج یہ جو ذی الحج کا مہینہ آیا ہے، آج یہ جو 9 ذی الحج ہے، اب زمانہ لوٹ کر، یعنی حضور سے پہلے آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضور نے فرمایا کہ زمانہ لوٹ کر آج اس دن پر آ گیا جس دن میں آسمان و زمین پیدا ہوا تھا۔ یعنی یہ ذی الحج کا اختتام زمانے کے اس آغاز پر ہے جو آغاز کائنات کے وقت ہے۔ اس لیے آج کے بعد جو مہینے گنتی شروع ہوگی، ترتیب شروع ہوگی، وہ محرم، صفر، ربیع الاول، 12 مہینوں تک۔ چنانچہ یہ ہجری سن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہجرت سے، اس سن میں کوئی خلا نہیں ہے۔ یہ جس دن سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک اس کے سالوں کی ترتیب میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ اسی لیے حضور نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ کہیئتی یوم خلق السماوات والارض، استدار الزمان، زمانہ لوٹ گیا، گھوم کر چکر کھا کر وہاں پہنچ گیا کہیئتی یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین پیدا ہو۔ تو حضور نے کیلنڈر کا باقاعدہ تعین کر دیا کہ آج کے بعد اس مہینوں کی ترتیب میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی، 12 مہینوں کا ایک سال اور 12 مہینوں کی ترتیب یہ ہوگی، اس کی ترتیب بھی متعین کر۔ فلا تظلموا، بلکہ قرآن نے اس تقویم کے تعین کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا سسٹم، سیدھا نظام یا سیدھا دین ہے۔ یعنی کیلنڈر کی تقویم کو بھی دین قرار دیا اور کہا کہ یہ بالکل درست ترتیب قائم ہو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی مت کرنا آئندہ۔
کوئی تغیر و تبدل اب نہیں ہوگا۔ اور یہاں تک اگلی آیت میں اس سے بھی بڑی سخت بات ارشاد فرمائی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں کمی بیشی کرنا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو آگے کسی کو پیچھے کر دینا، یہ کفر سے بھی زیادہ بری بات ہے، کفر میں سب سے بڑی زیادہ بری بات ہے۔ زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ کافر لوگ ایسے گمراہ ہوئے کہ ایک مہینے میں ایک چیز کو حلال قرار دے دیا، دوسرے میں حرام قرار دے دیا۔ زین لہم سوء اعمالہم، یہ کیلنڈر کی گڑبڑ یہ ان کے برے اعمال میں سے ہے جو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ بین الاقوامی انقلاب کے لیے اس جماعت نے آگے بڑھنا ہے۔ مکہ کی فتح تک تو مسلمان جماعت کے قومی انقلاب کے دور تھے، اس کے تقاضے تھے۔ اب ان تقاضوں کے اعتبار سے جماعت کی تیاری تھی۔ اب اگلا مرحلہ درپیش ہوا ایک دور دراز کے دشمن سے لڑنے کے لیے، تو جماعت کو اس کے مطابق تیار ہونے کی ضرورت تھی۔ تو قرآن حکیم نے اس موقع پر جو رویے سامنے آئے اس کے تناظر میں اس جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے مزید اصول بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں بین الاقوامی انقلاب کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین میں بوجھل بن کے، بھاری بن کر بیٹھ گئے کہ جی ہم یہاں سے تو نہیں ہلیں گے۔ جیسے آدمی زیادہ کھا پی لے تو پیٹ پھول گیا، اب چلا پھرا نہیں جاتا۔ استثقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے بدلے میں؟ یاد رکھو الا تنفروا، اگر تم اس اگلے اقدام کے لیے نہیں آگے بڑھو گے تو یعذبکم عذابا علیما، تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ قومی انقلاب برپا کر چکے ہو اور اس کے بعد اگلا مرحلہ طے نہیں کرنا چاہتے تو پچھلا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی، ایک کاشتکار اپنی زندگی کے بہت سے اعمال کرتا ہے یا کسی بھی شعبے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، کوئی بھی مرحلہ مکمل کرنے کے بعد آپ رک جائیں تو پچھلا کیا ہوا سارا عمل ضائع، جب تک اگلا مرحلہ آخری مرحلہ آپ مکمل نہیں کرتے۔ آپ نے بیج ڈالا، پانی لگایا، گھاس اس میں سے فضول چیزیں نکالی، اگلے اقدامات نہیں کیے، بعد میں پانی نہیں لگایا، کھاد نہیں ڈالی تو پچھلا کیا ہوا سب ضائع، مٹی میں مل گیا۔ تو اس لیے پہلے اقدامات ہو چکے، اب اگلا اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے مدد اس وقت بھی کی تھی، اب بھی مدد کرے گا۔ اس لیے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے ہو یا بوجھل، اسلحہ ہے یا نہیں ہے، انفرادی چلو یا جماعت کے ساتھ، نکلنا ہے جماعت کی اجتماعیت کا حصہ بن کر، اور جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی خرچ کرنے کے لیے جہاد کرو۔ مال بنانے اور جان بنانے کے لیے جہاد نہیں ہے، یہاں الٹا معاملہ ہے، جہاد کیا جاتا ہے جان بنانے کے لیے یا مال بنانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جہاد کرو اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان خرچ کر کے۔ اموالکم تمہارے اپنے مال اور وانفسکم تمہاری اپنی جان۔ تو اس آیت کا مطلب اپنی جان اور مال خود خرچ کرنا ہے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، جہاد کے نام پر جان بناتے ہیں اور بڑے بڑے بیرل کی طرح تیار ہو جاتے ہیں، مال بناتے ہیں، پہلے کنگلے تھے اور اب جہاد کے نام پر کیا ہے، مال و دولت کے انبار لگ گئے۔ یہ بھی اموالکم وانفسکم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا
اگر قریب کی لڑائی ہوتی، یہاں کا سامان ملنے کا تمہیں شوق ہوتا تو لتبعوک، یہ سارے آپ کا پیچھا کرتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، یہ دور کا سفر ہے، یہ مشقت انہیں نظر آتی ہے، اور ان قریب قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، کہیں گے آپ سے لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ اس جماعت نے اس مرحلے نے بڑا امتحان کا کام کیا۔ اب منافقین بہت سارے جماعت کا حصہ تھے، لیکن اس غزوہ کا جب اعلان ہوا تو جتنے منافقین تھے وہ حضور سے آ کر اجازتیں مانگنا شروع کر دیا کہ اتنی بڑی لڑائی ہم کیسے لڑیں۔ قرآن نے یہاں سے لے کر آخر پارے تک ان منافقین کی مختلف قسموں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ آ کر اجازتیں مانگتے رہے، کون کون سے منفی رویے ان کے اندر پائے گئے، اور اس تناظر میں قرآن نے کیا ہدایت دی اس جماعت کو۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ جو لوگ منافقین تھے، حضور کے علم میں بھی تھا کہ یہ منافقین ہیں، وہ جو بھی آ کر بہانہ کرتے کہ جی ہمیں اجازت چاہیے، حضور انہیں اجازت دیتے رہے۔ تو اللہ پاک نے ایک تنبیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیوں اجازتیں دے رہے ہیں؟ آپ کو جب تک یہ نہ امتحان لے لیں کہ ان میں سے سچا کون اور جھوٹا کون ہے، ان کا امتحان لیں، ویسے کھلی چھٹی ان کو اجازت مت دیں۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ دیکھو آپ سے اجازت وہ لوگ کبھی نہیں مانگیں گے جو واقعتاً اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ انما یستاذنک الذین، آپ سے اجازت تو صرف وہ مانگیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے۔ تو مختلف گروہ، تقریباً 5 گروہوں کا تذکرہ قرآن نے یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس لڑائی سے جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ ایک گروہ کا تذکرہ قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے، سب سے پہلا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، منافقین کا ایک گروہ آیا اور وہ حضور سے اجازت مانگتا ہے کہ آپ ہمیں اس لڑائی میں نہ لے کر نہ جائیں۔ وجہ یہ کہ آپ لڑنے جا رہے ہیں گوروں سے، وہاں پر گوریاں بھی ہوں گی اور وہ بے پرد بھی ہوں گی، تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، عورتوں پر ہماری نظر پڑے گی، تو لڑائی وڑائی کے بجائے ہم کہیں ادھر نہ چلے جائیں۔ اس لیے آپ مہربانی کر کے ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم نہ جائیں، تاکہ ہمارا ایمان تو بچ جائے۔ اللہ نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جہاد کا انکار کر کے اس بہانے کے ذریعے سے تو فتنے میں پڑ گئے، وہاں تو فتنہ بعد کی بات ہے، یہاں یہ فتنے میں پڑ گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کلکتہ سے جب میں نے 1912 میں الہلال جاری کیا اور برطانوی سامراج کے خلاف سیاسی جدوجہد کے لیے لوگوں کو ابھارا، تو ہندوستان کے بہت سے علماء نے مجھے تحریر کیا کہ آپ ہمیں سیاست کی بات کرتے ہیں کہ سیاست میں آؤ، تو سیاست کے لیے تو باہر نکلنا پڑتا ہے، اور یہاں کلکتہ اس زمانے میں دارالخلافہ تھا، انگریزوں کا وائسرائے وہیں رہتا تھا، تو یہاں کی گلیوں اور بازاروں میں تو انگریز گوریاں پھرتی ہیں، ہماری نظر ان پہ پڑتی ہے اور ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، تو سیاست میں آنے سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق۔ تو مولانا آزاد نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اکثر علماء نے سیاست سے پیچھے ہٹنے کے لیے یہ بہانہ اختیار کیا، سوائے ایک مولوی۔ تفسیر میں مولانا آزاد نے ایک آدمی کا نام لکھا ہے سوائے ایک عالم، اور وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن، جنہوں نے میرے اس کام کی تائید کی، میری سپورٹ کی، مجھے تحریری طور پر بھی اور اپنی ساری جماعت کے ساتھ بھی متعارف کرایا کہ ہم تیار ہیں اس کام کے۔ تو الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اس کی وجہ سے ایسی جہنم ان کے چاروں طرف ہوگی جو ان کا احاطہ کیے گا۔
قرآن حکیم نے اور ان کی حرکتیں بیان کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا منافقین نے، تفصیلی تذکرہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کیجیے اور ان منافقوں سے بھی جہاد کیجیے، اور وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر۔ ہر پارٹی کو اپنے میں سے جو منافقین ہیں ان کو نکال کر الگ کر دینا، کیونکہ سب سے زیادہ کمزوری اور تباہی منافقت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مسلمان حکمران ہیں، ہمارے حکمران تو مسلمان ہیں، تو کیا مسلمانوں کے خلاف بھی جہاد ہوگا؟ جاہد الکفار والمنافقین، کیا یہ منافقین نہیں ہے؟ نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام سامراج کا کرتے ہیں، شیطانی اور طاغوتی قوتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ حکمران طبقے بظاہر اسلام کے حامل ہیں لیکن منافقت۔ اب ان منافقین کے خلاف واضح طور پر جہاد کا حکم، جاہد الکفار والمنافقین، اور یہی نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے، سختی کا مظاہرہ کیجیے، کیونکہ یہ مارے آستین ہیں، اندر کے لوگ ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی مزید خرابیاں قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی ہیں، جو معذرتیں یہ کرتے رہے ہیں، طرح طرح کے بہانے کیے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کرتے ہوئے یہاں تک حکم دیا گیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کوئی آدمی مر بھی جائے تو نہ تو آپ اس کی قبر پر جائیں گے اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہوا، جو رئیس المنافقین تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ قرآن حکیم نے ان معذرت کرنے والے منافقین کا تفصیلی تذکرہ کر کے واضح کیا ہے کہ ان میں سے سب سے بدترین منافق وہ ہیں جو الاعراب، ایک تو یہ کہ سیاسی عقل و شعور رکھتے، دیہاتی ہیں، گوار، اور دوسرا یہ اشد کفرا و نفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور وہ اس لائق ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو نہیں سمجھتے۔ تو ایسے منافقین کے اوپر سختی کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک کہا علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر برائی کے دائرے نے احاطہ کر لیا۔ واللہ سمیع علیم۔ البتہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنے والے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کے باقی حصے کا انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے اور اس پر کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔